السلام علیکم. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیو. صنف آہن میں آپ اور میں سب موجود ہیں. مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، سماجی فلاح و بہبود، معاشرتی نظم و ضبط، سیاست، معاشی استحکام اور دیگر شعبوں میں خواتین کے کردار کی اہمیت پر سبھی زور دیتے ہیں. کیوں نہیں روئے زمین پر نو انسانی کی بقا کا سفر تنہا کسی ایک صنف کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. لہٰذا خواتین کی اہمیت سے انکار کا تو کوئی جواز ہی نہیں. عورت ہر روپ اور ہر رشتے میں عزت، وقار کی علامت، وفاداری اور احسار کا پیکر سمجھی جاتی ہے. انسان کسی بھی منصب اور حیثیت کا حامل ہو، زندگی کے سفر میں کسی نہ کسی مرحلہ پر کسی خاتون کا مرہون احسان ضرور ہوتا ہے. بارہا سننے میں آتا ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صنف نازک کی شخصیت میں کہیں نہ کہیں ایک ناقابل تسخیر طاقت ضرور موجود ہے. تو پھر اس کی ذات میں کم مائیگی کے احساس نے کب اور کیسے جنم لیا؟ اس سلسلہ میں مورد الزام مردوں کو ٹھہرایا جائے یا پھر عورت ہی عورت کی حریف واقعہ ہوئی ہے؟ یہ وہ معمہ ہے جسے حل کرنے کے لیے اہل علم و دانش برسا برس سے سرگرداں ہیں. دیکھیے کیا نتائج سامنے آتے ہیں. ہماری تو بس ایک چھوٹی سی عرضی ہے کہ خود کو پہچانے. بنت حوا کا وہ چہرہ جس کے نقوش وقتی تقاضوں، مفروضوں اور دیگر نام نہاد جدت رازیوں سے گردآلود ہو کر رہ گئے ہیں، ان کو شناخت کریں. ترقی کا سفر روایات اور جدت کے توازن کے بغیر ممکن نہیں ہے. مانا کہ جدت اور نیاپن خود میں ایک بے ساختہ تازگی کا احساس لیے ہوتا ہے، جیسے بہاروں میں پھولوں کا کھلنا مسرت اور شادمانی کا باعث ہوا کرتا ہے. لیکن اگر اس کا رشتہ ازلی تاریخی حقائق سے منقطع کر دیا جائے یا کمزور پڑ جائے تو پھر یہ تازگی موسمی پھلوں کی طرح جلد اپنا نام و نمود کھو کر قصہ پارینہ بن جاتی ہے. عورت کا تو اصل وصف حیا و نسوانیت، اس کا حقیقی حسن ہے. پھر یہی خوبیاں نمو پا کر خلوص، ہمدردی، اثار اور مستقل مزاجی جیسے باوقار جذبوں کی شکل میں عیاں ہوتی ہے. یہی تو وہ خوبصورتی ہے جس کی ضیاء مایوسی کے اندھیروں میں امید کی کرن اور صبح نو کی نوید ہے. آنکھوں میں جھلملاتے روپیلی اجالے، آسمان پر کوسو قزح کی بہار، مہندی، گلاب اور چنبیلی کی مہک اور اس جیسے نہ جانے کتنے استعارے عورت کی ذات سے منسوب ہیں. دھرتی کے ٹھہراؤ سے لے کر سمندروں اور دریاؤں کے تلاطم جیسے متضاد جذبات کو سینے میں سموئے یہ ہستی ماضی، حال اور مستقبل کے ہر پیج اور طویل رستوں پر مستعد قدموں سے رواں دواں ہے اور نسل انسانی کی نہ صرف پرورش بلکہ رہنمائی کا فریضہ انجام دینے میں ہمہ تن مصروف ہے اور وقت پڑنے پر اپنے فطری کردار کے دائرہ کار سے باہر بھی ہر سمت میں، ہر محاذ پر اپنی فتح کا علم بلند کرنے کے حوصلے سے مالا مال ہے. خود خواتین کا احترام
دراصل نوع انسانی کے احترام کے مترادف ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کے علاوہ دنیا میں کوئی نفس ایسا نہیں آیا جسے ماں نے جنم نہ دیا ہو۔ اگر ہمارے لیے ماں محترم ہے تو دنیا کی ہر خاتون محترم ہونی چاہیے۔ یوں بھی عورت کا احتسال اور اسے کمزور و حقیر سمجھنا عہد جاہلیت کے شرمناک رواجوں میں سے ایک ہے۔ اسلام نے جدید ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھی ہے، جہاں حقوق کو غصب کرنا، ظلم و جبر، تکبر، طاقت کے بے جا استعمال کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ وہیں بیٹیوں کی ولادت کو باعث شرم سمجھنا اور اس جیسے دیگر اعتبار کی حوصلہ شکنی بھی کی ہے۔ انسان تو انسان بلکہ ہر جاندار کے حقوق کا احترام سکھایا ہے۔ عورت کو ایسا باعزت مقام عطا کیا گیا ہے جو کہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نیز خواتین کو بھی انتہائی باوقار طرز حیات تعلیم کیا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ خواتین کو اپنا تشخص قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے پہلا قدم خود ہی اٹھانا ہے۔ معاشرہ مرد کا ہی صحیح، کیا کبھی بھی یہ ثابت کیا جا سکا کہ اس مرد کے معاشرے کی تشکیل کی ذمہ داری میں کبھی عورت کا کوئی عمل دخل نہیں رہا؟ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ در حقیقت ابتدائے عالم سے آج تک یہ اپنی شخصیت کے بھرپور احساس کے ساتھ ایگزسٹ کر رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ مراحل پر اسے اپنی اہمیت کا احساس نہ رہا ہو۔ صنف نازک کہلانے والی یہ مخلوق اپنے آہنی ارادوں اور انقلابی عزم و ہمت کا پیکر ہونے کے باوجود وسیع القلبی، شفقت و مہربانی اور درگزر جیسی خصوصیات کا مجموعہ ہے، اور یہ خواص کسی خاص خطہ، اراضی یا کسی خاص قوم کی خواتین کی ملکیت نہیں، بلکہ ہر خاتون کے اجزائے ترکیبی میں شامل ہیں۔ لیکن ان سے بھرپور استفادہ اسی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے جب عورت کو اس کے بنیادی حقوق باہم پہنچائے جائیں، جن میں پہلا حق تعظیم و اکرام ہے۔ جن اقوام نے اپنی خواتین کو معزز جانا اور ان کا احترام کیا، ان کے حقوق کی پاسداری کی، ان کے نام افق کی بلندیوں تک جا پہنچے۔ اللہ ہر ملک کی ہر خواتین کو سربلندی عطا فرمائے۔